فیصل خان نام ہے میرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ان فوکس۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل کے جلسے کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہوا ہے، عمران خان نے جو جلسہ کیا اسلام آباد میں، لاسٹ وارننگ، یہ بالکل ایک دم لاسٹ وارننگ تھی، بالکل ایک دم۔ مطلب کل جب وہ آیا، اس نے تقریر کی، اس نے اپنے پوائنٹس کیے، میں نے کیا کیا اور کیا میں کر چکا ہوں یا کیا کرنا چاہتا ہوں، میری اچیومنٹس کیا ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کچھ 2-3 کاغذ نکالے، اور کاغذ نکال کے اس نے نا کہ کوئی ایسی ویسی بات میرے منہ سے نہ نکل جائے۔ اچھا، ایک تو اس لیٹر کی بات پہلے کر لیں، پھر میں اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ لیٹر یہی ہوگا کہ کہیں سے نا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہاں سے آیا ہوگا، وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں 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 موقع پر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، فلاں موقع پہ نہیں دیا، فلاں موقع پہ نہیں دیا، فلاں موقع پہ نہیں دیا۔ تو اس کے ڈائر کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، یہ لفظ لکھا ہوا ہوگا اس میں کہ آپ اگر ایسے ہی کرتے رہے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ یہ دھمکی آئی اس طرف سے۔ تو وہ جو اتنی شرافت سے بات، عمران خان اتنی نفاست سے بات کرے، تو میرے آگے پیچھے جو لوگ ہیں، میں نے ان کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ آخری وارننگ ہے خان کی، کہ اگر اس کے بعد اگر کسی نے بھی اگر کوئی حد کراس کی تو پھر اپنی ذمہ داری تمہاری اپنی ہوگی۔ میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک افغانستان کے زمانے کا واقعہ مجھے کسی نے سنایا تھا۔ تو وہاں ایک کمانڈر تھا، مختلف علاقے مختلف کمانڈروں کے حوالے تھے مجاہدین کے، تو ایک کمانڈر تھا جو افغان یا روسی فوجی یا دشمن جب پکڑے جاتے تھے تو ان کے ساتھ بڑا بروٹلی پیش آتا تھا، وہ تو یعنی بروٹیلٹی بہت کرتا تھا ان کے ساتھ، پی او ڈبلیوز کے ساتھ جو جنگی قیدی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس بتانے والے نے بتایا کہ وہ جب ایک میٹنگ ہوئی، ہماری سارے کمانڈر اکٹھے ہوئے، اچھا وہ طاقتور بھی بہت ہو گیا تھا، اس کا انفلوئنس دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مجاہدین کی نہیں، میں مجاہدین کے زمانے کی بات کروں، طالبان کی نہیں، جب رشیا میں آیا تھا تو انہوں نے کہا جی اس کو تبدیل کر دو، اس کو ہٹا دو، اس کو یوں کر دو، اس کو وہ کر دو۔ تو ایسے وہ میٹنگ جب کمانڈر کی ختم ہوئی تو وہ جو ان کا امیر تھا نا، اس نے ایک نمائندہ اپنا بھیجا۔ اس کے بعد اس نے کہا جی کہ جو اگلی والی ہماری میٹنگ ہوگی اس میں تجھے ہٹانے کے لیے کہا جائے گا، اس دفعہ وہ کہہ گئے ہیں تو تو اپنی طاقت دکھا، تاکہ میں کسی کو کہہ سکوں کہ یار یہ تو بڑا طاقتور ہے، اس کے خلاف کچھ کیا، خانہ جنگی ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ اس نے پھر نا بڑی، اس نے جو طاقت دکھائی اپنی، پھر انتہا پہ جا کے اس نے بھی طاقت دکھائی۔ خیر اگلی میٹنگ ہوئی، اگلی میٹنگ جب ہوئی تو اس میں کسی ایک شخص نے اس کے خلاف بات کرنے کی جرت تک نہیں کی، معاملہ ٹل گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک کھانا وانا کیا گیا، سارے کے سارے کمانڈروں کو وہاں بلایا گیا، کھانا وانا ہوا تو وہاں پہ ان کے جو تھے امیر تھے جو ان کے، ایسے بات چیت کرتے کرتے انہوں نے نا قرآن اور حدیثیں سنانی شروع کر دی جنگ کے بارے میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، جنگی قیدیوں سے کیا کرو، کس طریقے سے لڑو، کیا رول ہیں، کیا اصول ہیں۔ تو چونکہ کمانڈر وہ بڑا اسمارٹ آدمی تھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی وہی شخص جس نے مجھے کہا تھا تجھے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے تو ذرا اپنی طاقت دکھا، کہ بھائی اگر اس کو ہٹایا یا مجھے کسی نے ہٹایا تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ وہی شخص مجھے یہ کیوں سنا رہے؟ تو انہوں نے باتوں باتوں میں ویسے ہی، عقلمند آدمی تھا، اس تک بات پہنچ گئی۔ تو دیکھیں آپ نے کیسے دونوں مسائل کتنی خوبصورتی سے حل ہو گئے، کتنی پیارے طریقے سے انہوں نے حل کیے۔ اس نے بھی اپنا راستہ تھوڑے تبدیل کر لیے اور اس کمانڈر کو ہٹانا بھی نہیں پڑا، دونوں بہت بڑے کلیش میں سے نکل گئے باہر۔ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیڈر نہیں ہے، ہمارا اصل مسئلہ ہمارا آئین ہے، ہمارا قانون ہے۔ چند دن پہلے ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے پورا آرکیسٹرا لے کے، پورا میوزک لے کے ایک پورا گانا سنایا تھا پوری قوم کو، کہ میں نے حکم دے دیا جی کہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی ادارے کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو سخت ترین ایکشن لیا جائے اس کے خلاف۔ ہمارے جیسے لوگ جو میڈیا پہ آتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے دماغ میں رکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ بھائی صاحب ہمارے اوپر اگر کیس ہو جائے گا نا تو ہم عدالت میں یا نیب میں جائیں گے نا، تو یا تو حکومت ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی 8-10 گاڑیاں لے کے جائیں، وہاں جا کے وٹے چھٹے ماریں، ان کے شیشے ویشے توڑیں، اور ہمیں کہا جائے نہیں جی کوئی ضرورت نہیں پیشی کی، اب آپ گھر چلے جاؤ۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ہمارے نواز شریف نے نام لیا تھا، باجوہ کا نام، فیض کا نام، چشتی کا نام، جنرلوں کے نام لیے، تم نے ہمارے خلاف یہ کیا، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔
اب بڑے بڑے میسز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، اس وقت وزیر داخلہ صاحب، اس وقت آپ کا یہی قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ یہ آپ کے سارے قوانین ہمارے خلاف کیوں حرکت میں آتے ہیں؟ اور فوراً ہی ہمیں جناب سائبر کرائم والے آ کے یا ٹیلی فون کر دیتے ہیں، یا وارننگ دے دیتے ہیں، یا گرفتار کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہی قانون آپ کا وہاں کیوں نہیں چلتا؟ آپ اداروں کے خلاف بات کرنا یعنی کہ آپ لوگوں نے بھی، یعنی اندر سے آپ لوگ سارے کے سارے ایک جیسے ہی ہو، کہ جب آپ لوگ خود کوئی بھی بات کسی ادارے کے خلاف بات کرو، ججوں کے خلاف بات کر دو، پیشیوں کے اوپر جا کے پتھر مارو، پیشیوں کے اوپر جا کے شیشے توڑ دو، آپ کے ساتھ 20-22 ہزار بندہ چلا جائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ عام آدمی اگر اس کے اوپر اعتراض اٹھا دے گا، کسی چیز پہ بھی اعتراض اٹھا دے گا تو وہ بالکل ٹھیک کام نہیں ہے۔ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی اسی سسٹم کے عمران خان نے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس سسٹم کے اندر رہ کے وہ کام کر رہا ہے، اس نے اسی سسٹم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں اسی سسٹم کو استعمال کروں گا۔ اور وہ طاقتیں جن کا یہ نام نہیں لیتے ہیں، ابھی جیسے شہباز شریف نے کہا اگر کسی نے خط لکھا ہے قومی اسمبلی میں لے کے آؤ، قومی اسمبلی میں پیش کرو، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ نہ عمران خان اس کو قومی اسمبلی میں لائے گا، نہ وہ لا سکتا ہے، نہ اس کو پبلک کرے گا، نہ اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اسٹیٹس مین کے یا جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے اس کے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، اس کے حساب سے وہ لوگ چلتے ہیں۔ ابھی آپ نے تقریر میں دیکھا ہو عورتوں کی طرح وہ جناب تانے، تو تم نے جادو کیا تھا، تم نے مرغیاں جلائیں تو تم نے یوں کر دیا تھا، تم نے وہ کر دیا تھا، تم نے وہ۔ حرام ہے کسی شخص نے ایک دفعہ بھی یہ بات کہی ہو آلو ٹماٹر پیاز ہمارے یہ مسائل ہیں کہ وہ کیسے کم کر دیں گے، ہم پیٹرول کو ہم کیسے کم کر دیں گے، ہم پاکستان میں جو ہماری جو خوراک کے ذرائع ہیں ہم اس کو کیسے ٹھیک کر دیں گے، ہم کیا طریقے اپنائیں گے، یہ کیا غلط کر رہا ہے، ہم کیا آ کے اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ انفارچونیٹلی جب تک آپ یہ ڈویژن ختم نہیں کرو گے نا، میں آپ کو شروع دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ عدم اعتماد ہے نا، جو سانپ نے سانپ کو کاٹا تو زہر کس کو چڑھے گا؟ کسی کو بھی زہر نہیں چڑھے گا، کامیاب نہیں ہونے والی ہے۔ اور ابھی اس نے جو منہ بنائی ہے نا پنجاب میں، جو اس نے چودھریوں کو یہ پی ایم سی دے دیا ہے، چیف منسٹر سی ایم بنا دیا ہے، یہ وہ بربادی لائے گا نون لیگ کی نا کہ وہ بس آپ وقت کا انتظار کرو اور آپ دیکھتے رہو۔ میرا بنیادی اس وقت میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ قوانین کو توڑتے مروڑتے کیوں ہو؟ آپ قوانین کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو آپ بہت بڑا ثابت کرتے ہو، جی ہم بہت بڑے آئین کے علمبردار ہیں، ہم قانون کے علمبردار ہیں، اسلام کے علمبردار ہیں۔ قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ برابری کیوں نہیں کرتے؟ حکومت جب ایک آرڈیننس جاری کر دیتی ہے تو لا آف دا لینڈ بن جاتا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن آئین کے تحت نہیں ہے؟ انڈیپینڈنٹ ادارہ تو ہے، لیکن کیا وہ الیکشن آئین کے تحت نہیں ہے؟ اگر وہ آئین کے تحت نہیں ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس کو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد وہ کیسے روک گیا؟ جب ایک نوٹیفیکیشن آ گیا کہ قوانین ایسے ایسے ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو بھی، تو نون لیگ کو بھی، تو پی ٹی آئی کو بھی وہ کیسے جاری کر رہے ہیں نوٹسز کہ آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ کس طریقے سے آپ جاری کر سکتے ہو؟ آپ کیسے کسی کے خلاف جا سکتے ہو؟ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہمارے ملک میں کام کرتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہو، وہ میں بھی جانتا ہوں۔ انٹرنیشنل پلیئر سے میرے جیسے آدمی کو یا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں یا ہماری روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ ہم تک کس طریقے سے پہنچتی ہیں اور کیسے پہنچتی ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے کام آپ تب کر سکتے ہو جب آپ ساروں کو ایک ہی کسی قانون کے تحت، قانون کے نیچے لے آتے ہو۔ آج میں نے کسی انٹرنیشنل افیئر پہ بات نہیں کرنی ہے، آج میں نے کسی پارٹی کی بات نہیں کرنی ہے، آج تو میں صرف اتنی سی بات کروں کہ لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ مخصوص وقت پہ ہی کیوں جاگتے ہیں؟ وہ ایک عام آدمی کے لیے کیوں نہیں جاگتے؟ مجھے نیب کی عدالت میں کسی عدالت میں جا کے جلسہ کرنے کی، پتھر مارنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ میں جب جیل میں چلا جاتا ہوں تو جب مجھے کوئی بیماری ہو جاتی ہے، وہ بیماری جس کا مجھے جیل کے اسپتال میں علاج میسر نہیں ہے تو بیرون ملک تو بھیجنا دور کی بات ہے، مجھے جیل سے باہر نکال کے کسی بھی ہسپتال میں داخل کرا کے گورنمنٹ میرا خرچہ کیوں نہیں اٹھاتی؟ جیلوں میں جو عورتیں قید پڑی ہوئی ہیں
جب ان کے باپ گھر میں بیمار ہو جاتے ہیں تو تیمارداری کے نام پہ ان کو ضمانت کیوں نہیں دی جاتی؟ میرا ڈرائیور ڈرائیونگ میری کرتا ہے، غریب آدمی ہے، جب 15-16 ارب روپے انگلینڈ سے میرے نام پہ بھیجتا ہے تو میری ضمانت کیسے ہو جاتی ہے؟ میں گھومتا کیسے پھرتا رہتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے کسی خاص آدمی کے بارے میں کہ بھائی نیب والوں کو کہا جائے کہ بھائی آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا، اور اگر گرفتار، غور سے سنیے گا، اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو آپ کو 10 دن پہلے بتانا ہوگا، یعنی 10 دن پہلے ہم بتائیں گے محترمہ کو کہ آج 3 تاریخ ہے اور انشاءاللہ 10 تاریخ کو ہم آپ کو گرفتار، 11 کو ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں، 12 کو گرفتار کر رہے ہیں، 13 کو گرفتار کر رہے ہیں، 14 کو گرفتار کر رہے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں یہ لاجک آتی ہے کہ کسی بھی ملزم کو جب گرفتار کرنے پہ آئیں تو گرفتار کرنے والی اتھارٹی کو 10 دن پہلے اس ملزم کو بتانا ہوگا تاکہ وہ انہیں 10 دنوں میں جائے۔ پورے پاکستان میں کوئی آپ ایک ایسی مثال مجھے دے سکتے ہو کہ جہاں اس قسم کا کوئی فیصلہ آیا ہو؟ اس کی پر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ ہماری پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر آ کے بیٹھا ہوا کون ہے، ہماری حکمرانی کون کر رہا ہے، ہماری پرابلم صرف اتنی ہے کہ ہم قانون کو امپلیمنٹ کرنا نہیں جانتے یا ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم صرف وہ سسٹم رکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہو، جو ہمارے فائدے کا ہو، اور پھر سارے مل کے اس کے بینیفٹس اٹھاتے ہیں۔ سب اس کے بینیفیشری ہیں۔ جب یہ فیصلہ آیا، 2-3 باتیں میں نے آپ سے اس سے پہلے کی ہیں، کون سی بار ایسوسیشن تھی جس نے سپریم کورٹ میں جا کے اس کے خلاف ریٹ دائر کی ہو؟ چھوٹی عدالت میں میرے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے بعد اگلی عدالت میں اپیل کر دو، پھر اگلی عدالت میں اپیل کر دو، پھر اس کی اپیل کہاں جاتی ہے؟ ہائی کورٹ میں جاتی ہے۔ اگر نیچے والے جج نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا، اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب بات ہائی کورٹ پہ چلی جاتی ہے تو جو میرا مخالف ہے وہ بیچارہ تو ویسے ہی مظلوم ہے، وہ ہائی کورٹ کا وکیل نہیں کر سکتا تو بھلے بھلے ہوگی میری۔ لا لیسنس، لا قانونیت ہر جگہ پہ، ہر چیز میں۔ ہماری ضرورت ایک ایماندار حکومت نہیں ہے، ہماری ضرورت لا ہے جو لیس سے لیس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا جی ایک بندہ اگر ایسے ایسے کر کے ووٹ دے گا تو ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اب سارے کے سارے فلاسفر لگے ہوئے ہیں، جی ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا تو یوں ہوگا، تو پھر ہم اس کے پاس جائیں گے، پھر الیکشن کمیشن جائیں گے، الیکشن کمیشن اس کو بلائے گا۔ اگر الیکشن کمیشن اس کی بات سے مطمئن ہو گیا تو اس کو ڈی سیٹ ہی نہیں کرے گا۔ اب وہاں سے وہ فیصلہ دے کے پھر ہائی کورٹ میں چلے جاؤ، یعنی یہ پھر وہی پروسیجر چل پڑا۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ انصاف میں تاخیر کا مطلب انصاف سے انکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھیں کہ معاشرہ کفر پہ چل سکتا ہے، نا انصافی میں نہیں۔ یورپ کو دیکھ لو، کفر پہ ہے نا، لیکن انصاف کا کوئی نہ کوئی سٹینڈرڈ ہے، وہاں پہ چل رہا ہے۔ جتنے اسلامی جمہوریہ فلاں تھے، اسلامی جمہوریت فلاں تھے، اسلامی جمہوریہ فلاں، ان ساروں کو دیکھ لو، کسی ایک جگہ پہ آپ کو جسٹس کا کوئی نظام ایسا نہیں ملے گا، کہیں کوئی نظام ایسا نہیں ملے گا جہاں کہ ہیومن رائٹس کا خیال کیا جاتا ہو، عام آدمی کا خیال کیا جاتا ہو۔ جس وقت تک نیچے سے آپ کی بنیاد اگر ٹیڑھی ہو نا، جس وقت تک آپ بنیاد کو ٹھیک نہیں کرو گے، اگر آپ کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہے تو ماہر سے ماہر معمار کو لے آئیں آپ، وہ آپ کو سیدھی دیوار بنا کے نہیں دے سکتا۔ اور یہ صرف اور صرف اس وقت ہم کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر، میں عام آدمی، جب ہمارے اندر جب تک شعور نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، کوئی لائقات۔ یاد رکھیں کہ ایک شریف، ایماندار اور عقل مند حکمران کبھی بڑی قوم نہیں بناتا۔ ایک بڑی قوم ایک شریف، ایماندار اور زبردست حکمران بناتی ہے۔ ان چکروں میں نہ رہا کریں کہ ایماندار آدمی آ کے اسلام آباد میں بیٹھ جائے گا تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہمیں ہونا ہے،
وہ لوگ جو قانون کے تابع ہوتے اور قانون کو توڑنا اور اخلاقیات کو توڑنا برائی سمجھتے ہیں، صرف وہی قوم اچھے حکمران پیدا کر سکتی ہے۔ اچھے حکمران کبھی اچھی قوم نہیں بناتے، اچھی قوم اچھے حکمران بناتی ہے۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے فرائض کا خیال رکھیں، لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں تاکہ اللہ آپ کو بھی آسانیاں عطا کرے۔ Until we meet again, اللہ حافظ۔